اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہد کو پورا کرو، اللہ عہد و پیمان کے بارے میں تم سے بات پرس کرے گا۔ ناظرین محترم، عہد شکنی کی سزا کیا ہے، میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ عہد کی پاسداری، خواہ وہ ہم نے کسی انسان سے عہد کیا ہو یا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہو، اس عہد کو پورا کرنا دین و ایمان کی اولین پہچان ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، وہ بے دین ہے۔ اور منافق کی جو 3 نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ذرا تاریخ کے آئینے میں 70 سال پیچھے چلے جائیے، ہمارے آبا و اجداد نے اس دنیا کے سامنے بھی عہد کیا تھا اور اللہ کو گواہ بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہم نے اس عہد کی پاسداری کی ہے؟ کیا ملک پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کا نفاذ عملاً کیا ہے؟ کیا وہاں قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہے؟ کیا وہاں اللہ کی حاکمیت قائم ہے؟ کیا وہاں شریعت کے مطابق لوگوں کو عدل و انصاف ملتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہم بدعہد نہیں ہیں؟ کیا بحیثیت قوم ہم نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کی سزا ہم سے پہلی قوموں کو کیا ملی ہے؟ سنیے قرآن کی روشنی میں بنی اسرائیل کی سزا کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، پس ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کو کیا سزا ملی؟ لَعَنَّاهُمْ، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے اوپر لعنت برسائی، ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، میں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل پتھر ہو گئے۔ کیا ہمارے دل پتھر نہیں بنے؟ بوری بند لاشیں، یہ کام کسی کافر نے تو نہیں کیا۔ مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹا، اس کا قیمہ بنا کر بوری کے اندر ڈالا۔ ہم نے معصوموں کی عصمت دری کی، ہم نے قبروں کے اندر جو مردے دفن ہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور اس سے بڑھ کر جن چیزوں کا تذکرہ کرنا شاید کہیں فحاشی کے پھیلانے کے زمرے میں نہ آئے، اس لیے میں اپنی زبان کو یہیں روک لیتا ہوں۔ کیا ہمارے دل سخت نہیں ہو گئے؟ کیا ہم سنگ دل نہیں ہو گئے؟ کیا بنی اسرائیل کو جو سزا اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے؟ اگر مل رہی ہے تو اے میری قوم کے لوگوں، اے مردوں اور عورتوں، اے بوڑھوں اور جوانوں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو قبل اس سے کہ ہمیں اس سے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی اس روش سے باز آ جاؤ۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے، مرنے کے بعد جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کون لوگ ہیں یہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں؟ اس زمین میں سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد اس زمین کے اندر اللہ کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے خود بادشاہ بن بیٹھنا، اللہ کے قوانین کو منسوخ کر کے اس کی شریعت کو پس پشت ڈال کر انسانوں کے خود ساختہ قوانین اور انسانوں کی خود ساختہ شریعتیں نافذ کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، مخلوق اللہ کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اگر مخلوق اللہ کی ہے تو اس کے اوپر حاکمیت کا اختیار بھی اسی اللہ کے پاس ہے۔ کیا ہمارے ملک میں اللہ کی حاکمیت قائم ہے؟ کیا ہم اللہ کی قوانین اور اس کی شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ کیا قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے؟ ہم نے اور ہمارے آبا و اجداد نے اللہ سے یہ وعدے کیے تھے، اگر ہم ان وعدوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارا شمار بھی ان قوموں میں ہوگا جن کے اوپر اللہ نے لعنت برسائی۔ غیر المغضوب علیہم،
اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا۔ ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غیظ و غضب ہوا، لیکن کام ان والے ہی کر رہے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہوں کے راستے سے بھی بچا، یہود و نصارہ کی تہذیب ہمارے اوپر پوری طرح مسلط ہو چکی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اے جوان پاک، اٹھ، گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔